الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کتاب مصباح الظلام میں ہے کہ حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ حاضر ہوا. ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا اور بھوک سخت لگی بھی تھی. یوں ہی 15 دن گزر گئے. جب زیادہ نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روزہ مقدسہ کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دائیں جانب اور فاروق اعظم بائیں جانب ہیں اور حیدر کرار سامنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ اٹھ، سرکار تشریف لائے ہیں. میں اٹھا اور دست بوسی کی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. میں نے آدھی کھا لی اور آنکھ کھل گئی. میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا. تو آئیے ہم بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی یہ نیت فرما لیں بیان سننے کے حوالے سے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی اجازت دینا. وفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، یعنی انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں. ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی نماز ادا فرماتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت بخشش شریف میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ حیات ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، ظاہری آنکھوں سے مجھے اے میرے نظر نہ آنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں واعظ و نصیحت کیا کرو، مگر میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے ہمت نہ ہوتی تھی. ایک شب جمعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نواز کر مجھ سے فرمایا لوگوں کو نصیحت کرو. میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انہوں نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا جب تک سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ فرمایا تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا. حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے اسی صبح سے جامع مسجد میں بیان شروع کر دیا. لوگوں میں یہ بات فوراً پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی بیان فرمانے لگے ہیں. ایک دن کسی نوجوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا اے شیخ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، ایمان لے آ. وہ جوان جو کہ واقعی کرسچن تھا الحمدللہ عز و جل یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بطور انکساری اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے نااہل تصور فرماتے تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ زبردست عالم تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لا کر رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا. اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکی مدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعطا رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنید بغدادی کو ان کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ بیان کرنے سے جھجکتے ہیں. لہذا بنفس نفیس خواب میں تشریف لا کر بیان کا حکم صادر فرمایا. اور یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرات اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے. جبھی تو حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا. نیز حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے بھی تو نصرانی یعنی کرسچین کو مؤمنانہ فراست سے پہچان کر غیب کی خبر سے مالا مال اچھوتے انداز میں اسے نیکی کی دعوت عنایت فرمائی، اسلام کی دعوت عنایت فرمائی، اور وہ بھی کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا. اچھا، حدیث پاک میں فراست کا ذکر آیا تھا. فراست کیا ہے اس کی تعریف عرض کرتا ہوں. فراست کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے. سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نے اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب شریف سے مالا مال نگاہ بے مثال کا اور جو کمال بیان کرتے ہوئے کیا خوب شعر موضوع کیا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر یا نہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے. دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو. امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے قیام سے قبل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. ہمت کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو علم غیب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ سے تلاوت، آپ علیہ السلام کی خوش آوازی اور ادائیگی یہ حروف کا حسن اسلوب مرحبا، ایسی عمدہ اور شیریں آواز اور قرات میں نے کبھی نہیں سنی تھی. آیت شریفہ میں بھول گیا ہوں، ہاں اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس کے آخر میں لفظ بالضنین آتا تھا. اس پر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 سنائی، وما ہوا علی الغیب بالضنین. تو وہ اسلامی بول اٹھے ہاں یہی آیت مبارکہ تھی. پھر امیر علیہ سنت نے ان کو آیت کریمہ کا ترجمہ بتایا اور فرمایا کہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و عنایت سے علم غیب ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ وسوسہ ہے، دیکھو تو صحیح کہ خوابوں سے علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی غیر نبی کے خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے اور اس سے جو ہے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اگر یہاں مسئلہ جو ہے وہ خواب سے ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ خواب میں عطا کردہ جواب میں جو بیان کردہ قرآنی آیت سے علم غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، تو واقعی وہ جو آیت کریمہ ہے وہ علم غیب مصطفیٰ پر دال یعنی دلیل ہے.
کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب بتاتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بتائے گا وہی جس کو علم بھی ہوگا، کہ جس کو علم نہیں ہوگا بتائے گا بھی نہیں، اور جو بتائے گا اس کو علم ہوگا، یا جس کو علم ہوگا وہ بتائے گا۔ تو بے شک بلا شبہ رب العالمین عز و جل کی عنایت سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم غیب کی دولت سے مالا مال ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے کہ شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا، تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہا یعنی چھپا رہ سکتا ہے۔ بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم احد پر تشریف لے گئے، تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹھوکر مار کے فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، یعنی احد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کے مذکورہ حدیث پاک سے اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا الہی سے علم غیب ہے۔ جبید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد شریف سے ارشاد فرما دیا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی بتا دینا کہ یہ شہید ہے، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر، دریا و پہاڑ سبھی کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں، اور انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں۔
مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام یعنی اچھا یا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہیں، کہ فرمایا کہ ان میں سے 2 صحابہ شہید ہو کر وفات پا جائیں گے۔ رب کی عطا سے سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، رب کی عطا سے سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ غیب کے لفظی معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز، اصطلاح یعنی مخصوص و مرادی معنی میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس یعنی محسوس کرنے کی قوتوں اور عقل سے چھپی ہو، یعنی نہ تو آنکھ ناک کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے۔ مثلا جنت ہمارے لیے اس وقت غیب ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے دیکھا نہیں، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے، یعنی نہ ہم نے آنکھ سے دیکھا نہ ناک کان وغیرہ سے ہم نے معلوم نہیں کیا، ہم نے حواس خمسہ کے ذریعے۔ تو غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے سننے سونگھنے چکھنے اور چھونے سے جان نہ سکیں اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے۔ تو یہ ہے غیب کی تعریف۔ فیضان سنت جلد دوم کا حصہ ہے نیکی کی دعوت، امیر سنت اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ فیضان انبیاء کرام علیہم السلام سے اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اکابرین امت کے اقوال سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے، اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، زبردست عالم ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے تو اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نور ایمان کی قوت بڑھنے سے بندہ حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر نہ صرف غیب بلکہ غیب الغیب یعنی غیب کا غیب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں اولیاء کو کسی واقع یا وقائع یعنی واقعات میں علم غیب حاصل ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ان میں سے کافی حضرات سے ایسا ظاہر ہو کر مشہور بھی ہوا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت سیدنا عزیزان علیہ رحمت الحنان فرمایا کرتے اس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے، یعنی اولیاء کرام کے نزدیک جو زمین جو ہے وہ دسترخوان کی طرح ہے،
یعنی جس طرح دسترخوان کی ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طرح زمین کی ہر چیز ان کو دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ قول نقل کر کے فرماتے کہ ہم کہتے ہیں کہ زمین ان کے لیے ناخن کی سطح کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ 371 پر تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بعض اہل کشف یعنی اولیاء اللہ بھی غیوب پر مطلع کیے جاتے ہیں، مگر نبی کے واسطے سے بلا واسطہ نہیں۔ کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ عز و جل کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے چند دانے ملے ہوئے ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار یعنی نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر عزیزی میں سورۃ الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے با طریق تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منقول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔